ہم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ خانہ کعبہ. کسی مسلک والے سے پوچھیں جی سب سے اعلیٰ کون سی نعمت؟ وہ کہے گا قرآن سب سے بڑی نعمت. کوئی کہے گا نماز سب سے بڑی نعمت. کوئی کہے گا حج سب سے بڑی نعمت. کوئی کہے گا کہ رمضان کے روزے وہ سب سے بڑی نعمت. یعنی سب سے بڑی نعمت. کسی نے کہا قرآن نعمت, کسی نے کہا رمضان نعمت, کسی نے کہا ایمان نعمت, کسی نے کہا اسلام نعمت, کسی نے کہا روزے رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دو, بڑی بڑی عبادات. اب ان عبادات کو سامنے رکھے رب ان میں سے کسی بھی ایک عبادت کو افضل اعلیٰ نہیں مانتا. میں آپ کو حوالہ بات کروں گا, آپ حوالے جا کے دیکھیں کہ رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کو رکھا کہاں پہ. قرآن سب سے بڑی نعمت نو ہمارے لیے ہے, مانتے ہیں. ایمان ہو تو بندہ مومن ہے, ایمان نہ ہو تو مومن نہیں. مگر رب سے تو پوچھے. باری تعالیٰ کسی نے کہا قرآن سب سے بڑی نعمت, کسی نے کہا رمضان سب سے بڑی نعمت, کسی نے کہا ایمان سب سے بڑی نعمت, کسی نے کہا حج سب سے بڑی نعمت. تو باری تعالیٰ تو بتا کہ سب سے بڑی نعمت تیری نگاہوں میں کیا؟ جواب آتا ہے لا اقسم بہذا البلد, میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی. کس کی قسم کھائی؟ شہر مکہ. بلد الامین کہا, شہر مکہ, بیت اللہ نہیں کہا, مکہ. فرمایا میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. اب ذرا مکہ میں گنے آپ میں سے جنہوں نے حج کیا یا عمرہ کیا, انہوں نے کیا, اور کسی نے حج عمرہ, حاجی صاحب نے کیا, 3 ہو گئے, 4. پوچھیں ان سے, میں ایک ایک کر کے نام لوں گا. حاجی صاحب آپ بتائیے گا جتنے بیٹھے ہیں, حجر اسود خانہ کعبہ میں ہے, اسے چومے گناہ معاف. مقام ابراہیم ہے, زمزم کا کنواں ہے, یہ حرم کعبہ کے اندر. صفا کی پہاڑی ہے, مروہ کی پہاڑی ہے, اور خود کعبہ کے اندر میزاب رحمت کے نیچے ایک ماں ایک بیٹا, اس کی قبر ہے. آگے چلیں, جہاں حجر اسود ہے اس کے کونے پر 1000 نبی دفن ہے حرم کعبہ کے اندر. آگے چلیں, حرم کعبہ کا جو مطاف ہے جہاں آپ زائرین طواف کرتے ہیں, اس میں 300 نبی دفن ہے. 1000 الگ, 300 الگ. مکہ سے چلے مینا تک, وہاں سڑک کے دائیں بائیں کئی 1000 نبی دفن. مسجد الخیف میں چلے جائیں, چھت کے نیچے کئی نبی دفن. اب سوال یہ کہ قسم کھانے والا ہے رب, قسم کھا رہا ہے مکہ کی, نہ وہ حجر اسود کا نام لیتا ہے, نہ وہ مقام ابراہیم کا نام لیتا ہے, نہ وہ زمزم کا نام لیتا ہے, نہ وہ بیت اللہ کے اندر انبیاء کی قبروں کے نام لیتا ہے, نہ وہ صفا کی بابرکت پہاڑی کا نام لیتا ہے, نہ وہ مروہ کی پہاڑی کا نام لیتا. جب قسم کھانے پہ آتا ہے, ہیں سب کچھ بابرکت, ہیں سب سے اعلیٰ, ہماری نظروں میں زمزم سے اعلیٰ کچھ نہیں, مقام ابراہیم سے اعلیٰ کچھ نہیں, حجر اسود سے اعلیٰ کچھ نہیں, صفا اور مروہ کی پہاڑی سے افضل و اعلیٰ کچھ نہیں. ساری چیزیں چھوڑیں, کعبے سے افضل و اعلیٰ کچھ نہیں. تو رب سے پوچھو باری تعالیٰ تیری نظروں میں اعلیٰ کیا؟ فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو تو میری نگاہوں میں محمد سے اعلیٰ کوئی نہیں. اب آج پڑھیے, لا اقسم, حاجی صاحب, لا اقسم بہذا البلد, میں اس شہر مکہ کی قسم کیوں نہ کھاؤں. اس کے 4 معنی میں ایک بیان کر رہا ہوں. میں اس شہر مکہ کی قسم کیوں نہ کھاؤں. مولا حجر اسود ہے؟ فرمایا نہیں. مولا زمزم ہے؟ فرمایا نہیں. مولا کعبہ ہے؟ فرمایا نہیں. مولا صفا اور مروہ کی پہاڑیاں؟ فرمایا نہیں. مولا یہاں انبیاء رہتے ان کا بسیرا رہتا؟ فرمایا نہیں. تو باری تعالیٰ کعبے کی برکتیں پھر کس کے صدقے؟ فرمایا کعبہ کی برکتیں اس عمل کے صدقے. وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں, اس قدموں کی خیرات ہے جس کی قسمیں میں کھاتا ہوں. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں, یہاں رب نے کس کے نسبت سے قسم کھائی؟ حضور کے. ذرا اونچا بولے نا. کعبہ کدھر گیا؟ وہ رب تو ہر شے پیچھے کرتا ہے, مصطفیٰ کو اٹھا کے آگے کر دیتا.